ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. معزز جناب صدر اجلاس و انتہائی فصیح و بلیغ ناظم جلسہ، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سامعین و سامعات حضرات، اللہ رب العالمین کا بڑا انعام و احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے آج قرآن و سنت کی باتیں سننے کے لیے اس طرح کا دینی پروگرام منعقد کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کی شرکت اور حاضری کو قبول فرمائیں اور اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں، آمین۔ حضرات گرامی،
ہم سب بھائی اللہ رب العالمین کے بڑے پکے سچے اور صالح و نیک مومن بندے ہیں، اور اس پر ہم سب خالص قرآن و حدیث کے متبع ہیں۔ ہم اپنا لقب، اپنا تخلص، اپنی پہچان دنیا والوں کو پیش کرنے کے لیے کسی امام، کسی پیر یا کسی اور اعلیٰ حضرت کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اہل حدیث کہہ کر کے اپنی پہچان پیش کرتے ہیں۔ اور اہل حدیث کا مطلب ہی ہوتا ہے قرآن اور حدیث پر چلنے والے۔ میں دو بات لے کر آج بہت مختصر انداز میں گفتگو کروں گا۔ ایک ہے سنت اور دوسرا ہے بدعت۔ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں، شریعت میں سنت کا مقام کیا ہے اور بدعت کا کیا مقام ہے۔ تو سرسری طور پر آپ سنت کا مطلب سمجھیے۔ میں فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، سنت کی بات کرتا ہوں، جس کے بارے میں آج بہت سے بھائی یہ ذہنیت بنا رکھے ہیں کہ سنت کوئی ضروری نہیں ہے، فرض ہوتا تو بات کچھ اور ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی گاؤں میں بعض بھائیوں کے درمیان مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو کوئی کسی مولوی سے رجوع کرتا ہے، کوئی کسی مولوی سے رجوع کرتا ہے کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے۔ اگر ان کو یہ دلیل مل گئی کہ نہیں فرض نہیں ہے سنت ہے، تب تو اتنا خوش ہوتے ہیں۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ سنت ہے بھائی، فرض نہیں ہے۔ اور ان کا اس سے کیا مطلب تھا کہ سنت ہے تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑنے کی گنجائش مل گئی ہے، اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر فرض ہوتا تب تو کرنا ہی پڑتا۔ لیکن معاف کیجئے گا، آج تو فرض کے معاملے بھی ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے، یہ نظریہ بن چکا ہے، ہم اتنا ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ فرض بھی سن کر کے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ سنت تو چھوڑ ہی رہے ہیں، فرض کی بھی ہمارے اندر کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرض کے معنی سمجھ رہے ہیں؟ فرض کے معنی ہوتا ہے جس کو کرنا ضروری ہے، کمپلسری ہے، آپ کسی قیمت پر اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہوا فرض۔ اور سنت کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی اگر آپ سے چھوٹ بھی جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، زیادہ تر کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ اس پر عمل کریں، زیادہ تر
آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ سنت پر عمل کریں، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ نے اس کو ترک کر دیا، آپ سے چھوٹ گیا، تو اس کی پکڑ نہیں ہے، اس کی گرفت نہیں ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہے، لیکن فرض اگر ہے تو اس کی پکڑ ہے، اس کا سوال ہے، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ہے فرض اور سنت میں فرق۔ تو ہم سنت کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں، جبکہ فرض ہمارا کتنا چھوٹ رہا ہے ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے، کتنے فرائض ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسا؟ بھائی 5 وقت کی نماز سنت ہے یا فرض ہے؟ بولیے فرض ہے نا، کیوں چھوٹ رہا ہے جب اتنا ضروری ہے؟ حدیث میں، قرآن میں اتنی تاکید آئی ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چھوڑنے والا مشرک ہوگا، چھوڑنے والا کافر ہوگا، نماز چھوڑنے والے کو مسلمان کی قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد فرض پر کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ تو سنت پر کون کتنی توجہ دے گا جب فرض کا ہمارا یہ حال ہے؟ اور کتنے فرائض تو ایسے ہیں لوگ معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے موبائل میں کچھ دن پہلے واٹس ایپ میں ایک تحریری شکل میں میسیج آیا تھا۔ ایک ماسٹر اسٹوڈنٹ سے سوال کر رہا ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہے؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ غسل کے، غسل مانے جانتے ہیں نا، نہانا، تو غسل کے کتنے فرائض ہے؟ بیچارہ اسٹوڈنٹ سیدھا سادہ تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، کہا فرائض کیا ہوتے ہیں؟ وہ فرائض ہی نہیں سمجھے، غسل کے فرائض کتنے ہیں تو فرائض کیا چیز ہے وہی نہیں سمجھا بیچارہ۔ تو کہا سر یہ تو سمجھا دیجئے فرائض کسے کہتے ہیں، ہم تو فرائض کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے۔ تو کہا ارے فرائض کا مطلب نہیں سمجھے؟ کہا نہیں، کہ فرائض کا مطلب یہ ہے جس کے بغیر آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ آپ کو غسل کرنے کے لیے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ کہا اچھا، جس کے بغیر غسل نہیں ہوگا؟ تو کہا وہ 4 ہے۔ کہا 4 ہے؟ کہا شاباش بیٹے بہت اچھے۔ کہا اچھا یہ بتا وہ 4 کیا کیا ہے جس کے بغیر غسل نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ بول رہا ہے بالٹی، جگ، تولیہ اور صابن۔ یہ 4 چیزیں نہیں ہونے سے غسل نہیں ہوگا۔ کیسے غسل کرے گا؟ بالٹی نہیں ہے، جگ نہیں ہے، تولیہ نہیں ہوگا کپڑا اپڑا بدلنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، یا بڑھیا سے فریش ہونے کے لیے لکس یا ڈب صابن نہیں ہوگا، تو کیسے وہ نہائے گا؟ تو یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ یہ ہے آج ہم فرائض کا مطلب سمجھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جلسہ جلوس میں کبھی اکثر کوشش کرتے ہیں کہ عام الفاظ ہم لاتے ہیں، سادھارن حروف اور لینگویج استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے بہت سے بھائیوں کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ میرا پروگرام صرف جھارکھنڈ کے کچھ جگہوں میں نہیں ہوتا ہے، کرناٹک میں بھی ہوتا ہے، یو پی میں بھی ہوتا ہے اور راجستھان میں بھی ہوتا ہے، لیکن ادھر اردو وغیرہ سمجھنے کا جو ایک ملکہ ہوتا ہے، اردو سمجھنے کی جو ان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بہت سے ایسے الفاظ ہیں ہمارے دماغ اور بھیجے میں وہ الفاظ بیٹھتے ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا چیز بول کے گئے۔ تدارک کرنا، کسی چیز کا تدارک کرنا، کتنے بھائی سمجھ پائیں گے؟ زوال اسباب کیا چیز ہے، سبب، کارن، وجہ، یہ سب تو سمجھ لیں گے، لیکن سبب کی جگہ اگر اسباب استعمال کر دیے یا تنزلی کر دیا، عروج کر دیے،
تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے میرے بھائیو کوشش اکثر اس بات کی ہوتی ہے کہ عام الفاظ استعمال کیا جائے تاکہ آپ کو باتیں اچھی طرح سے مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے. تو فرائض، آج ہم فرائض ہی کی اہمیت نہیں دے پا رہے ہیں تو سنت کون پوچھتا ہے؟ اگر ہم فرض کی اہمیت سمجھتے تو ظہر عصر مغرب میں ہماری مسجدیں خالی نظر نہیں آتی. ہم فرض کا معاملہ سمجھتے کہ فرض کتنا ضروری ہے تو رمضان میں مسجدوں میں صرف بچوں کی بھیڑ دکھائی نہیں دیتی. بڑے بڑے لوگ، ان سے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے، ان کو بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے. وہ ٹھیکیدار ہے، کہاں کہاں دوڑیں گے، اس کی ڈکی میں پانی باٹل ہونا چاہیے. یہ کیا فرض کی اہمیت سمجھیں گے کہ فرض کیا ہے؟ تو جو فرض کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں وہ سنت کیا سمجھنے کی کوشش کرے گا اور سنت کی کیا عزت کرے گا، کیا احترام کرے گا؟ سنت کیا چیز ہے؟ میں تعریف ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں. سنت کہتے کسے؟ سنت کا ویسے عام طور پر معنی طریقہ، راستہ یہ سب کر لیا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی میں سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے معنی آپ نے جو بات امت کو بتائی ہے، یہ کرنا ہوگا، یہ نہیں کرنا ہوگا، منہ کھول کر کے بات کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے پوری امت کو بتایا ہے. اور کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ نے منہ سے کھول کر کے تو نہیں بتایا، لیکن آپ نے کر کے دکھایا ہے. امت نے، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. تو کچھ تو ایسا ہو گیا آپ نے منہ سے کھول کر کے بتایا، کچھ ایسا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی نظر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ کے نبی نے کبھی تو یہ سمجھ لیجیے کہ ٹوپی اتار کے دکھا دیا. آپ نے نہیں کہا ٹوپی لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے، آپ نے ٹوپی اتار دیا. آپ لوگ دیکھ کر سمجھ گئے کہ تقریر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ٹوپی لگانا ضروری نہیں ہے. اگر ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی تقریر کے درمیان، اپنے بیان کے درمیان ٹوپی نہیں اتارتے. تو آپ نے تو یہ نہیں کہا ٹوپی لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے، لیکن آپ نے امت کو کر کے دکھا دیا اور آپ نے دیکھ کر کے سمجھ لیا، آپ مسئلہ پکڑ لیے. تو یہ ہے آپ نے کچھ قول کے ذریعے سے حکم دیا یا تو منع کیا، اور کچھ تو آپ نے کر کے حکم دیا یا کر کے آپ نے منع کیا کہ آپ نے ویسا نہیں کیا یا آپ نے ویسے کر کے دکھا دیا. اور ایک تیسرا طریقہ سنت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کچھ کہا ہے نہ کچھ کیا ہے، لیکن امت کا کوئی فرد آپ کے بیچ میں، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے کچھ کہا ہے یا کچھ کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس آدمی کو کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اس کا جواب نہیں دیا. تو یہ بھی ایک طرح سے ثابت ہو گیا کہ اگر منع ہوتا تو اللہ کے نبی وہاں ٹوک دیتے، روک دیتے،
اور اس کو کرنے کا حکم نہیں دیتے، لیکن آپ نے نہ اس کو منع کیا ہے، نہ آپ نے اجازت دی ہے، آپ نے سکوت اختیار کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، تو گویا یہ بھی ایک سنت ہو گئی۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ نے کہا ہے، آپ نے کیا ہے، آپ کی موجودگی میں کوئی کام ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں سنت۔ میرے بھائیوں، اب ہم کو سنت معلوم ہو گیا۔ اس سنت کے برعکس ایک چیز بہت عام ہے، وہ کیا؟ بدعت۔ کیا؟ بدعت۔ بدعت کے معنی ہوتا ہے نیا کام، دین میں نیا کام۔ اللہ کے نبی نے سنت میں یہ تین جو چیزیں بتلائی ہے، ان میں سے کوئی اس کا پروف نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں مل رہا ہے، اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے نبی کے زمانے میں، صحابہ میں، وہ ہو گئی بدعت۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بدعت کے تعلق سے، البدعۃ احب الی ابلیس، بدعت جو ہے یہ ابلیس کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ بدعت کام، نیا کام جس کا دین میں کوئی سروکار نہیں ہے، دین میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس طرح کا کام اگر کوئی انسان کرتا ہے تو یہ ابلیس شیطان کو بہت پسند ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بدعت ایسی معصیت ہے، ایسی نافرمانی ہے، لا یتاب منہا، اس سے لوگ توبہ ہی نہیں کرتے، اور معصیت مانے گناہ کا کام، گناہ کا جو کام ہے اس سے لوگ توبہ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تاڑی ہڑیا پی لیا، جوا کھیل لیا، کسی کا مال مار لیا، اور بھی کوئی آپ سے گناہ کا کام ہو گیا، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ گناہ کا کام ہوا ہے، ہم کو توبہ کر لینا چاہیے، ہم کو توبہ کر لینا چاہیے۔ لیکن بدعت والا کام ایسا ہے، اس کو گناہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، تو توبہ کیا کرے گا؟ وہ تو سمجھ رہا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ جو سمجھ جائے گا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں وہ توبہ کرے گا۔ اس لیے خاص طور سے میں نے یہ دو موضوع لیا آپ کے درمیان، سنت اور بدعت، چونکہ یہ ایسا مہینہ ہے، عربی مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، جس کا نام شعبان ہے۔ کیا نام ہے اس مہینے کا؟ شعبان مہینہ ہے۔ انگلش میں سب کو ہی بتا دیں گے کون سا مہینہ ہے، مارچ ہے، لیکن عربی میں کون سا مہینہ ہے اس کا نام مولوی مولانا جو مدرسہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں وہی زیادہ تر کچھ نہ کچھ اس سے شغف رکھتے ہیں، یہ جانکاری رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، ورنہ عام لوگوں کو عربی مہینہ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ کس مہینہ سے سال شروع ہوتا ہے، کس مہینہ میں سال ختم ہوتا ہے، ان کو بقرعید یاد رکھنا چاہیے صرف۔ رمضان میں خوشی منانے کے لیے عید الفطر آئے گی، کچھ دن روزے رکھ لیں گے، شروع ایک ہفتہ میں بڑی بھیڑ رہے گی مسجد میں، ایک ہفتہ کے بعد پھر لوگ بھاگنے لگیں گے، پھر جب شب قدر کی راتیں آنے لگیں گی تو کچھ لوگ تھوڑا جڑیں گے، نہیں تو اکثر لوگ شاپنگ میں، مارکیٹنگ میں، چپل چھٹ گئی، بچہ کی چھٹ گئی، بڑا کی چھٹ گئی، انڈر ویئر لیں گے، جنگھیا لیں گے، کچھا لیں گے، سینڈو بنیان لیں گے، یہ لینا ہے وہ لینا ہے، ایسے کرتے کرتے رمضان کا آخری 10 اسرا جو ہے وہ تو گزر جاتا ہے۔ مسجد میں زیادہ ان کو زور کیا دینا چاہیے تھا، آخری اسرا میں، شب قدر کی تاخیراتوں میں ان کا زور تو مارکیٹنگ میں پڑ رہا ہے اس وقت۔
یاد کر رہے سوتے ٹائم کس کا کیا چھٹ گیا. اور کتنے بھائی تو ایسے ہیں ڈبل جوڑے لیتے ہیں, کچھ بھائی تو ایسے ہیں پورا سال کی شاپنگ کر لیتے ہیں. یہ شاپنگ کا مہینہ ہے وہ. میرے بھائیوں, تو عربی میں رجب کے مہینہ کے بعد اور رمضان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ ہے شعبان کا مہینہ. یہ مہینہ ابھی چل رہا ہے, یہ عربی میں 8واں مہینہ ہے گنتی کے اعتبار سے. اس مہینے میں ہمارے بہت سے بھائیوں نے بہت طرح کی بدعت اور نئی چیزیں ایجاد کر لی ہے جس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے, دین اسلام سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے, اور ہم اس کو بڑے ثواب اور فضیلت دے کر کے وہ کام ہم کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر شب برات ہے, 15 شعبان کو شب برات منانا, شب برات میں حلوہ بنانا, شب برات میں رات کو مسجد میں جاگنا, قبرستان جانا موٹر سائیکل لے کر کے, جماعت بنا کر کے, جنریٹر بھاڑا کر کے, صبح کو روزہ رکھنا, اور پھر اوپر سے بہت اس طرح کی فضیلتیں بتاتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بنو کلب کی بکریاں جتنی تھی, بہت بڑی بکریوں کا ریوڑ تھا, بہت تعداد میں ان کی بکریاں تھی. کہتے ہیں کہ ان بکریوں میں ایک بکری نہیں, ایک بکری کا کتنا بال ہوتا ہے ہم اور آپ نہیں گن سکتے ہیں. ان تمام بکریوں کی کھال پر جتنے بال ہیں ان تمام بالوں کے بقدر لوگوں کے گناہیں بخش دیے جاتے ہیں, معاف کر دیے جاتے ہیں. 15 شعبان میں کوئی اگر اس طرح قیام کر لیتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے. یہ سب موضوع روایت ہے, لوگ عمل کر رہے ہیں. روزہ رکھ لینا 15 شعبان میں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہماری کتنی مائیں بہنیں روزہ رکھ لیتی ہیں, شب برات کا روزہ کب ہے, مولویوں کو پوچھنے لگتے ہیں کب ہے شب برات کا روزہ. جس روزے کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہ ہو, اللہ کے نبی سے نہ ہو, صحابہ کرام سے نہ ہو, وہ روزہ اگرچہ روزہ ہے لیکن نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا, گناہ ملے گا, گناہ ملے گا. ثواب کس میں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑا عمل میں ثواب نہیں ہے, چھوٹا عمل میں ثواب نہیں ہے. ثواب اور نیکی دیکھنا ہے تو صرف اس میں آپ کو ثواب ملے گا, نیکی ملے گی جو نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جو بھی عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ عمل آپ کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں آپ کو ثواب ملے گا. اور جو کام اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے وہ کام آپ کے نزدیک کتنا پیارا ہے, کتنا محبوب ہے, کتنا پسندیدہ ہے, آپ اس کے ذریعے نجات کی کتنی امید رکھے ہوئے ہیں, لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. خالی نماز پڑھ لینے سے بھی اور روزہ رکھ لینے سے نیکی مل جائے گی کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن پڑھنا ثواب ہے. اب کوئی بولے گا ہم بیت الخلاء میں جا کے قرآن پڑھیں گے, قرآن پڑھنے کی جگہ آپ کو نہیں دیکھنا ہوگا. نماز جو آپ پڑھیں گے, نماز پڑھ لینے سے اگر ثواب زیادہ مل جائے گا. ظہر میں آپ 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت امام صاحب سے نماز پڑھ لیجئے, ثواب مل جائے گا. 2 رکعت میں بیٹھتے اور 2 رکعت میں 4 رکعت پوری کر کے آپ سلام پھیر دیتے, 4 رکعت نماز ہو گئی. بھائی نماز ہی تو ہے, اچھا کام ہے. ایک کام کیجئے امام صاحب, 3 رکعت میں بیٹھیے اور پھر 3 رکعت پڑھ کر کے 6 رکعت ظہر کی نماز کر دیجئے, ثواب ملے گا, نماز ہو جائے گی. بھائی نماز ہی تو ہے.
بھی اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھی ہے، 2 رکعت میں آپ بیٹھے ہیں، تشہد کیے ہیں، جو دعائیں آپ نے پڑھی ہے آپ کو پڑھنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنی طرف سے کوئی عمل گھٹا لینے سے بڑھا لینے سے ثواب نہیں ملے گا۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، 3 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لائے تھے۔ 3 شخص آئے اللہ کے رسول کے عمل معلوم کرنے کے لیے، اتفاق سے اللہ کے رسول گھر میں موجود نہیں تھے۔ بہت دھیان سے سنیے، بڑی مشہور حدیث ہے، ضروری ہے اس مسئلے میں آپ کو سننا، اس لیے میں نے شعبان کا موضوع لیا ہے۔ شب برات کے تعلق سے میں تھوڑا آپ لوگوں کو سمجھا دینا اور سنا دینا مناسب سمجھا کہ نہیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بڑی خرافات ہے اور بڑی بدعتیں رائج کر کے بڑی بڑی فضیلت لوگوں کو سنوائی جاتی ہے اور لوگ جو ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ ماں بہنوں کو بتا دیجئے گا، اور کتنی میری ماں بہنیں سن رہی ہے یہاں بیٹھ کر کے، شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ شعبان مہینے میں اگر آپ کو نفلی روزہ رکھنے کا، اہتمام کرنے کا اگر شوق ہے تو آپ شعبان کا چاند دیکھ کر کے ہی 2 4 8 10 روزہ رکھ لیتے تو آپ کے لیے اس کے گنجائش تھی، لیکن 15 شعبان ہو جانے کے بعد تو روزہ رکھنا اللہ کے نبی نے سخت منع فرمایا ہے۔ 15 کے بعد تو قطعی نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو رکھ لینا بھی ہوتا تو شروع طرف رکھتے، ان دنوں میں آپ رکھتے۔ 15 کے بعد اللہ کے نبی نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم اگر رمضان سے پہلے ہی کچھ روزے رکھ کر کے کمزور ہو جاؤ گے، بیمار پڑ جاؤ گے، تو رمضان جس میں ضروری ہے، فرض ہے، وہ روزہ رکھنے میں تمہارے اوپر اثر پڑے گا، بیمار پڑ جاؤ گے، روزہ چھوڑ دو گے، کمزور ہو جاؤ گے، روزہ چھوڑ دو گے، تو نفل روزہ کے چکر میں فرض روزہ تمہارا نہیں چھوٹنا چاہیے۔ شعبان مہینہ کے روزہ میں وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو رمضان میں آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ساری باتیں ہم اور آپ پورا رمضان سنتے ہیں، اور رمضان سے 1 ہفتہ پہلے بھی آپ کو سنایا جاتا ہے ایک روزہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں اور دوستوں، عزیزوں، بھائی برادر، میں سب کو یہ میسج دے کے جانا چاہوں گا کہ آپ لوگ شب برات میں نہ رات میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ صبح روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ شب برات کے تعلق سے جو بھی فضیلتیں بتائی جاتی ہے یا تو گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں یا پھر شب قدر رمضان میں جو لیلۃ القدر کی فضیلتیں بتلائی گئی ہے قرآن اور حدیث میں، اس کی فضیلت کی باتیں بتا کر کے شب برات میں لوگ اس کو فٹ کر رہے ہیں اور لوگ اس کے جھانسے میں پڑ کر کے بدعت کا شکار ہو رہے ہیں اور اپنے عمل اور اپنی آخرت وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ اس چیز کو نوٹ کر لیجئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میں بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا تھا۔ 3 شخص آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کا عمل معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول تو اتنے پیارے ہیں، اتنے محبوب ہیں اللہ کے، آخر ان کا عمل کیسا ہے، کتنا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے 3 آدمی آئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، ماں عائشہ، ہم 3 آدمی بہت دور سے آئے ہیں، اپنی دنیاوی ضرورت مانگنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم کرنے کے لیے۔ عائشہ، آپ کو جتنا معلوم ہو سکتا ہے ابو بکر کو معلوم نہیں ہوگا، عمر کو معلوم نہیں ہوگا، عثمان کو معلوم نہیں ہوگا، علی کو نہیں ہوگا، عباس کو نہیں ہوگا، انس کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ عائشہ آپ ام المومنین ہیں۔ عائشہ آپ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ گھر میں اکیلے میں آپ کا رہنا ہے۔
تو اکیلے میں بھی اللہ کے رسول رات میں کیا کیا عمل کر رہے تھے آپ جتنا بتا سکتی ہیں ابو بکر نہیں بتا سکیں گے، عمر نہیں بتا سکیں گے، علی نہیں بتا سکیں گے۔ پرائیویٹ کا عمل دوسرا بتا سکتا ہے، آپ کو زیادہ معلوم ہوگا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عمل بتائیے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ عمل بتائے جو اہم عمل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو تینوں نے کأنہم تقالوہا، ان تینوں نے اللہ کے نبی کے عمل کو بہت معمولی سمجھا، کم سمجھا، تھوڑا سمجھا۔ ارے اتنا کم، اللہ کے نبی کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا کم عمل، عمل تو کم سمجھا، لیکن دوسری ناحیت سے ان کا دماغ گھوم گیا کہ ارے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اگرچہ کم ہے لیکن اللہ کے نبی کا مقام بھی تو دیکھو کہ کیا مقام ہے۔ کہ اللہ کے نبی بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جنتی ہیں، اپنی سفارش سے کروڑوں امتیوں کو جنت میں لے جانے والے ہیں، ان کا تھوڑا ہی عمل تو ان کے لیے بہت ہے۔ عمل تو ہم کو اور آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پاپی ہم ہیں، گنہگار ہم ہیں، خطا کار ہم ہیں، سیاہ کار ہم ہیں، ہم کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو چھوٹی سی ایک مثال لے لیجئے۔ آپ کینوا میں ہیں، آپ کو ہرن پور جانا ہے، آپ کے پاس 50 روپیہ ہے، لیکن سرکار نے آپ کو ایک ایسا لائسنس دے دیا ہے کہ آپ ہرن پور جاؤ گے تو آپ کو آٹو والا بھاڑا نہیں لے گا، بس والا بھاڑا نہیں لے گا، کوئی گاڑی والا بھاڑا نہیں لگے گا، آپ کارڈ صرف دکھا دیجیے۔ تو آپ کو آٹو رکشہ کسی میں بھی آپ جائیں ہرن پور تو آپ کو بھاڑا نہیں لگ رہا ہے، تو آپ 50 روپیہ لے کے ہرن پور اگر جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں؟ ہرن پور جائیے، چائے پیجیے، پان کھائیے، چاٹ کھائیے، بچہ کے لیے ہوگا تو اور بھی کچھ مل رہا ہے تو 10-20 روپیہ کا لے لیجئے۔ 50 روپے میں آپ کا چھوٹا موٹا ناشتہ پانی بھی ہو جائے گا، بچہ کو جی بہلانے کے لیے 15-20 روپیہ میں لے بھی آ سکتے ہیں، ہرن پور گھومنا بھی آپ کا ہو جائے گا 50 روپے میں۔ لیکن جس آدمی کو کیندوا سے ہرن پور جائے گا تو 30 روپیہ بھاڑا لگے گا جانے کا، 30 روپیہ بھاڑا لگے گا آنے کا، کوئی سامان اس کو خریدنا ہے، چائے پان کرنا ہے، وہ 50 روپیہ لے کے جائے گا تو جا سکتا ہے؟ بولیے، اس کو تو 150-200 روپیہ چاہیے۔ صرف کرایہ بھاڑا ہی جوڑ لیجئے، وہ تو کمپلسری ہے، ضروری ہے، اس کو بھاڑا تو لگے گا ہی۔ تو ان تینوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کارڈ رکھا ہوا ہے، وہ تو کارڈ دکھا دینے سے جنت میں چلے جائیں گے، بخشے بخشائے ہیں، ارے ہم اپنا دیکھو، ہمارے پاس کوئی کارڈ ہے؟ کہ اللہ کے نبی اگر تھوڑے بھی عمل کیے تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم جیسے گناہگاروں کو بہت عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تینوں رائے کرنے لگے، بھئی بہت عمل جب کرنا ہے تو کیا کیا عمل کریں گے؟ کیا کیا بہت عمل کرنا ہے؟ کہ سب کوئی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگ کچھ زیادہ نماز پڑھو۔ کہ زیادہ کیا نماز پڑھیں گے؟ ایک آدمی نے کہا میں زندگی بھر کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، پوری پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا، عشاء میں کھانا کھاؤں گا، کھانا کھانے کے بعد بستر نہیں پکڑوں گا، سونے نہیں جاؤں گا، وضو بنا لوں گا، نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا، فجر کی اذان ہونے تک میں نماز پڑھتا رہوں گا، ایک دن کے لیے نہیں، جب تک میں باحیات رہوں گا، میں زندہ رہوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا
بھائی تم تو نماز پڑھو گے، میں بھی کچھ بڑا عمل سوچ رہا ہوں۔ کہ کیا عمل سوچتے ہو؟ کہ جب تک میں باحیات رہوں گا، زندہ رہوں گا، کبھی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا رمضان ہے، کیا شعبان ہے، کیا رجب ہے، کبھی مجھے روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، روزہ رکھتا چلا جاؤں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا بھائی تم نماز پڑھو گے، وہ روزہ رکھے گا، میں نے بھی کچھ اپنے ذہن میں سوچا ہے۔ کہ تم نے کیا سوچا؟ کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ زندگی میں کتنا مال و متاع ہو جائے، کتنا ساز و سامان ہو جائے، میں کروڑ پتی بھی بن جاؤں، لیکن میں شادی نہیں کروں گا، میں عورت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ شادی کر لوں گا، بیوی گھر میں آ جائے گی، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت سارے الجھن میں ہم پڑ جائیں گے، بال بچے ہو جائیں گے، ان کی تعلیم و تربیت کرنی پڑے گی، پڑھانا لکھانا ہوگا، کپڑا لتا کرنا ہوگا، بڑی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اس لیے مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ دیکھیے، کسی نے غلط سوچا، کسی کی سوچ غلط ہے، وہ شادی اگر نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو کس لیے اللہ کے ذکر میں لگا رہے گا 24 گھنٹہ، اس لیے کوئی اس کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا۔ ابھی میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا، 15 منٹ نہیں ہوا میری بیوی کا فون آ گیا، میں نے ریسیو نہیں کیا، پتہ نہیں میں ادھر کیا بول رہا تھا، میرا دھیان کدھر چلا جاتا۔ تو اللہ کے ذکر کرنے کے لیے کہا مجھے عورت کے قریب ہی نہیں جانا ہے، اور ایک روزہ چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، اور ایک بول رہا تھا رات کو مجھے سونا ہی نہیں ہے۔ کیا اپنا بستر ہے، کیا ہمارے سسرال کا بستر ہے، پلنگ گدا کس کا ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں، مجھے گدا سدا دیکھنا ہی نہیں ہے، مجھے جب سونا ہی نہیں، جائے نماز لے لو، مصلی بچھاؤ، نماز میں کھڑے رہو، یہ میری پوری رات کا معمول ہونا چاہیے۔ ابھی وہ تینوں اس طرح کی رائے کر کے واپس جا ہی رہے تھے۔ امام کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ 3 آدمی آئے تھے آپ کے اعمال معلوم کرنے کے لیے۔ تینوں نے آپ کے اعمال سن کر کہا کہ آپ کے بہت کم عمل ہیں، لیکن آپ بخشے بخشائے پہنچے ہوئے ہیں، معصوم عن الخطا ہے، آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم کو بہت عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نے کہا میں روزہ رکھتا چلا جاؤں گا، دوسرے نے کہا میں نماز پڑھتا چلا جاؤں گا، تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر دیکھ رہے وہ تینوں کدھر گئے، دیکھا او دیکھو جا رہے ہیں، آواز دی اے فلاں سنو سنو، تینوں پلٹ کر آئے، وہ لوگ بھی خوش ہو گئے، ارے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، ہم لوگ بڑی بدقسمتی سے آپ سے ملاقات بھی نہیں ہو پائے، ہم لوگ واپس جا رہے تھے، چلیے بہت اچھا ہو گیا، آخر میں ملاقات بھی ہو گئی، خوشی خوشی آئے، آپ سے سلام مصافحہ کیا، آپ نے بیٹھایا، بیٹھانے کے بعد کہا تم لوگ میرے عمل معلوم کرنے کے لیے آئے تھے؟ بولا ہاں۔ تو کیا معلوم کیا؟ کہا کہ معلوم ہو گیا اللہ کے رسول، جو ماں عائشہ نے بتلایا ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ کہا پھر تم لوگوں نے کیا سوچا؟ کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں نے تو بہت کچھ سوچ لیا۔ پھر انہوں نے اپنی اپنی سوچ کے بارے میں بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ ہوں، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہوں، پھر بھی میرا عمل دیکھو، میں روزہ کبھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ تم میں سے کون ہو جس نے کہا ہے کہ میں کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں؟ کہ اللہ کے رسول میں ہوں۔ تم ہو کبھی روزہ نہیں چھوڑے گا؟
اور میرا معاملہ، میں تم لوگوں کا رہبر ہوں، تم لوگوں کا نبی ہوں، تم لوگوں کا رسول ہوں، میرے بتلائے ہوئے طریقے پر تم لوگوں کو چلنا ہے۔ اگر نجات چاہیے تو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں تو ایک دن روزہ چھوڑتا ہوں، یعنی کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی روزہ چھوڑتا ہوں۔ اور تم بولتے ہو کہ میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ کون ہے تم لوگوں میں بتاؤ، کس نے کہا کہ میں کبھی سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات نماز پڑھوں گا؟ کہ اللہ کے رسول میں ہوں۔ کہ میرا معاملہ دیکھو، میں رات کو ایسا نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں اور آخری تہائی حصہ تک سوتا ہوں، 2-2:30 بجے تک میں سوتا ہوں۔ جب 2 بج جاتے ہیں رات کو تب اٹھ کر کے پھر میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں۔ کس نے کہا کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، عورت کے قریب نہیں جاؤں گا؟ کہ اللہ کے رسول میں ہوں۔ کہ کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں گا، دنیا کے الجھن میں پھنس جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بیوی کرو گے تو الجھن میں پھنس جاؤ گے، میری تو 9 بیویاں ہیں، میں تو پھنسا نہیں۔ میری کتنی بیویاں ہیں بولو؟ بیک وقت میری 9 بیویاں ہیں، میں تو کبھی پھنسا نہیں۔ میری جماعت کبھی نہیں چھوٹی، میری نفل کبھی نہیں چھوٹی، میرا روزہ کبھی گیپ نہیں گیا، میری سنت کبھی فوت نہیں ہوئی، میں ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یاد رکھو، میری سنت طریقہ یہ ہے کہ تم نماز بھی پڑھو اور رات کو سو بھی، اور تم روزہ بھی رکھو اور روزہ چھوڑو بھی، اور تم شادی بیاہ بھی کرو اور اللہ کا ذکر بھی کرو، اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو۔ وہ یہ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم کیا کہیں گے کہ بھائی نماز ہی تو ہے، روزہ ہی تو ہے، کیا غلط کر رہا ہے وہ؟ شب برات میں اگر اللہ کے رسول نے روزہ نہیں رکھا، ماں عائشہ نے نہیں رکھا، ماں فاطمہ نے نہیں رکھا، تو ہم اور آپ روزہ رکھ کر کے ثواب حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ میں تو دعوے کے ساتھ ایک فتویٰ دے کے جا رہا ہوں، اگر کسی بہن نے 15 شعبان کو روزہ رکھ لیا، شب برات کا روزہ رکھ لیا، اور دین میں کسی بھائی کو اگر پتہ لگ گیا کہ فلاں بہن نے روزہ رکھا ہے، تو آپ اس کا روزہ توڑوا دو تو آپ کو ثواب ملے گا، روزہ پورا کرنے دو گے تو نہ اس کو ثواب ملے گا نہ آپ کو ثواب ملے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، میں حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بی بی جویریہ ہے، انہوں نے جمعہ کے دن روزہ رکھ لیا تھا۔ کون سے دن؟ جمعہ کے دن۔ حدیث میں آیا ہے کہ صرف جمعہ کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ نہیں چلے گا۔ آپ جمعرات کو روزہ رکھو، برہسپتی بار کو روزہ رکھو اور سوموار کو روزہ رکھو، صرف جمعہ کو کوئی روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزہ نہیں چلے گا۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور جمعہ کا دن وہ بھی ایک ہفتہ واری عید کا دن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے علاوہ جمعے کے دن آپ کو ثواب کمانے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے بہت سارے اعمال بتائے ہیں کہ جمعے کے دن یہ کام کرو، یہ کام کرو، تم کو بہت ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن فجر کی نماز میں آپ کھڑے ہو گئے، امام صاحب سے کہا گیا سورہ سجدہ کی تلاوت کرو پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کرو۔ جمعہ کا دن صبح ہو گئی، صبح کے وقت آپ سورہ کہف لے کر کے بیٹھ جاؤ، سورہ کہف کی تلاوت کرو، تمہارے گھر میں اللہ کی طرف سے نور برسے گا، تمہارے گھر میں اللہ کی ایک خاص برکت نازل ہوگی۔ تو سورہ کہف پڑھنے کے لیے کہا جمعہ کے دن، زیادہ سے زیادہ آپ کو درود بھیجنے کے لیے کہا،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ بیٹھے بیٹھے دکان میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، کوئی راج مستری کا کام کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، جمعہ کے دن ہے، آپ کو کوئی مشکل دعا نہیں بتائی جا رہی ہے، درود شریف پڑھو زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بولیے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی رکھی گئی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی فرد اگر جمعہ کے دن وہ دعا کر رہا ہے اور ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں اگر اس کی دعا نکل گئی، اے اللہ تو مجھے خوشحال زندگی دے دے، اے اللہ میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں تو مجھے شفا دے دے، اے اللہ میرا بیٹا بڑی محنت سے پڑھ کر کے سروس کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گیا ہے، اللہ تو اس کو کامیابی دے دے، اے اللہ تو اس کو سروس دے دے، نوکری دے دے، اے اللہ میری لڑکی کو مدرسہ میں پڑھایا، بڑی اچھی تعلیم دی، میری لڑکی دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے، اے اللہ دیندار گھرانے میں اس کا رشتہ لگا دے۔ جو بھی اس طرح کی آپ کی زبان سے جمعہ کے دن کوئی دعا نکلے گی، اگر اس گھڑی میں آپ کی دعا نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے جمعے کے دن آپ کو کتنے عمل بتائے ہیں بولیے، لیکن آپ کو روزہ رکھنے سے منع کیا۔ آپ جمعے کے دن روزہ مت رکھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی جویریہ کو دیکھا، کھانے کا وقت ہو گیا، ناشتہ کا وقت ہو گیا، نہ پانی پی رہی ہے، نہ ناشتہ کر رہی ہے، نہ کھانا کھانے بیٹھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا بات ہے؟ کہا میں روزے سے ہوں۔ کیا کہا؟ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ سنو، آج جمعے کا دن ہے، تم نے روزہ رکھ لیا؟ بولا ہاں میں نے روزہ رکھ لیا ہے۔ کہا گزشتہ کل جمعرات کا دن تھا، اس دن تم نے روزہ رکھا تھا؟ کہا نہیں، جمعرات کو روزہ رکھا تھا، برہسپتی بار کو روزہ رکھا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کل صبح ہفتہ کا دن ہوگا، سنیچر کا دن ہوگا، روزہ رکھو گی؟ کہا نہیں۔ کہا صرف جمعہ روزہ رکھنا تھا؟ کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزہ توڑ دو، تمہارا یہ روزہ تم کو ثواب نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی نے روزہ توڑوایا۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہا کہ آپ لوگ بھی اگر اس طرح 15 شعبان شب برات کے روزہ رکھتے ہوئے کسی بھائی کو دیکھ لو، کسی بہن کو دیکھ لو، تو آپ اس حدیث کے روشنی میں وہ روزہ توڑواؤ، ثواب اس کو بھی ملے گا، ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ دیکھیے یہ دن جو دین اسلام ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے